سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی کے مؤثر استعمال کے ذریعے صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی جو پاکستان کے اتحاد اور امن کے دشمن ہیں۔ وزیر قانون نے آبادی میں اضافے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج ضلع اوکاڑہ میں سیلاب زدگان میں فلڈ کارڈز تقسیم کیے۔ شماریات کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ خواتین کے ICC عالمی کپ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ ممبئی میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو بجلی کے مؤثر استعمال سے صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں صنعت اور زراعت کے شعبوں میں توانائی ڈویژن کے اصلاحاتی پیکج پر جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے بھی پاور ڈویژن کو مختلف سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت کی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ زراعت اور صنعت کے شعبوں کو ہر ممکن سہولت پہنچانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بجلی کے زیادہ سے زیادہ مثبت استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی وضع کی جائے جسے صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کی پیداوار اور اس کے جامع اور مؤثر استعمال کے لیے ممکنہ اصلاحاتی پیکج کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی صنعتی ترقی گھریلو، چھوٹے اور درمیانے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی سے مشروط ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں SMEs کی ترقی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے دیہی علاقوں میں SMEs کے حوالے سے تربیت یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو صنعتوں کے رجسٹریشن کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ انہیں کاروباری وسعت کے لیے قرض کے حصول میں آسانی ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے پیمانے کی صنعتوں میں خواتین کی شمولیت کو بڑھانے کے لیے اقدامات خوش آئند ہیں۔ سمیڈا کا نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے، جبکہ آئندہ چند روز میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی مکمل کر لی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ خواتین کی SMEs شعبے میں حوصلہ افزائی کے لیے وومنپرینیورشپ پلیٹ فارم تشکیل دیا جا رہا ہے جو مصنوعی ذہانت پر مبنی ہوگا۔ یہ پلیٹ فارم خواتین کو کاروباری شعبے کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ رجسٹریشنز، ٹیکس معاملات اور ہنر کی آگاہی بھی دے گا۔ اجلاس میں SMEs کو رسمی معیشت کا حصہ بنانے کے لیے ایک روڈ میپ بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر اکامتسو سوچانی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی برسوں سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امید کی ہے کہ اب دوبارہ امن قائم ہوگا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی جو پاکستان کے اتحاد اور امن کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے لاہور میں ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر داخلہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فی الحال ہندوستان کا کلا غمہ کیا جائے گا اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم بھی ناکام بنائے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا کے ساتھ ہر ممکن تعاون کر رہی ہے۔ اس موقع پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام امن پر یقین رکھتے ہیں جو صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔
وزیر قانون عاصم نذیر طارر نے آبادی میں اضافے کے مسئلے کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو آبادی میں اضافے کی روک تھام اور تعلیم اور صحت کے شعبوں کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے گزشتہ 2 سالوں میں ملک کی معاشی تبدیلی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2022 میں معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا سہرا حکومت کے سر ہے۔ نیشنل ریسکیو چیلنج کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مارکہ حق میں مسلح افواج کی کامیابی کو اجاگر کیا اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے قومی اتحاد پر زور دیتے ہوئے اسے مارکہ ترقی قرار دے دیا۔ انہوں نے ریسکیو 1122 کی پنجاب بالخصوص نارووال میں سیلاب سے بچاؤ کی قدر کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کی قیادت اور خدمت کے عزم کی تعریف کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج ضلع اوکاڑہ کے علاقے دیپالپور میں سیلاب سے بحالی پروگرام کے تحت 500 سیلاب زدگان میں فلڈ کارڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر وہ سیلاب زدگان سے ملی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، عوامی نمائندگان اور علاقے کے معززین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے صوبے میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ آج کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ سسٹم میں 500 نئی بسیں شامل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو جدید ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے صوبے کے دیگر حصوں میں بھی پنک بس سروس کو توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں BRT کے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور صوبائی حکومت ان منصوبوں کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خیبر پختونخوا میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ آج بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژنز میں شروع ہوا۔ صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق دونوں ڈویژنز کے تمام اضلاع میں تقریباً 10 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے تربیت یافتہ پولیو ورکرز کی 6400 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس طرح پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل انسدادی پولیو مہم کے پہلے مرحلے کے دوران صوبے کے 29 اضلاع میں 61 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے تھے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ سالانہ تہوار کی تقریبات کے موقع پر لوگ اپنے گھروں اور گلیوں کو چراغوں اور رنگوں سے سجاتے ہیں، تحائف کا تبادلہ اور آتش بازی کرتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مختلف علاقوں میں پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ علاقے پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ پوسٹرز میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کشمیری اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 97 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے بعد سے اب تک اس کی 80 سے زائد خلاف ورزیاں کیں، جس سے محصور علاقے میں انسانی صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ یمن میں حوثی باغیوں نے اپنے فوجی سربراہ محمد الغماری کی وفات کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں گروپ نے کہا کہ غماری اور ان کا بیٹا اسرائیل کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ شماریات کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا موضوع ہے معیاری شماریات کے ساتھ تبدیلی لانا اور اعداد و شمار سب کے لیے۔ راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 177 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ممبئی میں خواتین کی ICC عالمی کرکٹ کپ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 4.3 اوورز میں 27 رنز بنائے اور اس کی ایک کھلاڑی آؤٹ تھیں۔ اس سے پہلے سری لنکا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا سب سے زیادہ درجہ حرارت کچھ یوں ہے۔
اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 36، پشاور 29، کوئٹہ 22، گلگت 27، مری 21، مظفر آباد 27، جبکہ سری نگر 22، جموں 30 اور لیہ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔